وہ پہلے پناہ گاہ تھا، معذرت کے ساتھ خواتین بیٹے بھی زنا گاہ بنا ہوا ہے، تو خواتین 200-300 خواتین آ کے بیٹھتے، وہ انجیرہ میں بیٹھ نہیں سکتی، وہ اپنا پناہ گاہ سوراب کو سمجھتے میرے کنسٹیچوئنسی میں آ کے بیٹھتے ہیں جناب. وہ اس لیے بیٹھتے وہ اپنے پیچھے مڑ مڑ کے آ رہے ہوتے ہیں انجیرہ سے. 8-8 10-10 خواتین ادھر اٹھایا جاتا ہے جناب اسپیکر. قائد ایوان آج ہوتا میں اس کو صحیح طریقے سے سمجھاتا. 10-10 عورتیں اٹھائے جاتے ہیں، 2-2 مہینے بعد 2-2 مہینے 3-3 مہینے رکھے جاتے ہیں. گورنمنٹ کوئی نہیں پوچھتا. تو کچھ بولتے گیلا چیخ اٹھتا ہے کہ جی بات سنو اس طرح. میری عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے ادھر، میری بیٹیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے ادھر. دعوتیں اڑاتے، ہب سے کراچی تھے وہ گنڈے بندے بلاتے ہیں، بلوچ عورتیں وہ عورتیں بچے جناب اپنی زیورات، اپنی چیزیں، اپنے بیٹے کی بندوقیں، اپنی زیورات، راشن، ساری چیزیں BLA اپنے بچے کی طرح کے گود میں سلاتے ہیں. اب کیا کریں گے گورنمنٹ، کیا کریں گے آپریشن کہاں کریں گے؟ وہ اپنی گود میں ماں کی سویا ہوگا. وہ آپ کیا سمجھتے ہیں BLA آپ کے بیچ میں گھوم رہا ہوگا. تیر قضا ایک سیکیورٹی فورسز کا ایک سوسائڈل کو لگا ہے، 8-9 کی تعداد میں جاتے ہیں. 170-80 سوسائڈل اٹیکس آپ کے ہو چکے ہیں. عورتیں تو چھوڑ دو، ایک بھی بندہ آپ کی گولی سے نہیں مرا. خود آخر میں پروفیسر لیول کے، لیکچرر لیول کے، وہ اپنے آپ کو مار کے پھر واپس خداحافظ کرتے ہیں. گورنمنٹ کی ریٹ، واہ بڑی ریٹ ہے جی گورنمنٹ کی. بالکل اب کی ریٹ نہیں ہے، ریٹ بشیر زیب صاحب کی ہے، ریٹ ڈاکٹر اللہ نظر کی ہے. رات کو گشت پہ وہ نکلتے ہیں، وہ ضلع گشت پہ نکلتے ہیں. گورنمنٹ کا کام ہے چڑھ دوڑنا، گورنمنٹ ڈیفینسو پوزیشن میں ہے، وہ چڑھ دوڑ رہے ہیں. بالکل جی گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہے. اب یہ جنگ آپ ہار چکے، یہ جنگ آپ آگے بھی ہاریں گے. پاکستان کا الگ ماحول ہے، افغانستان کا آپ کا الگ خطہ ہے، بلوچستان الگ خطہ ہے، وزیرستان الگ خطہ ہے، سوات الگ خطہ ہے. وہ اپنا گدان چھوڑ کے تمہارے ٹینٹ میں کوئی پناہ گزین کے نہیں بیٹھے گا. آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ بھڑکے مارنے ہر کوئی اپنا چھوڑ دے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ جنگ آپ ہار چکے ہیں. گورنمنٹ کی بالکل ریٹ نہیں ہے. سولجر بن کے آپ ہولڈ نہیں کرتے. وہ گوریلا وار لڑ رہا ہے آپ کے سامنے. کیوں آپ کے فورسز کے سامنے؟ وہ لوہے کے چنے تو تمہیں چبا رہا ہے، تو ہولڈ کرے کیوں تمہارے لیے؟ آپ اس کو مارو. پیلے کو کہاں سے پکڑیں گے آپ؟ اس سے اور خطرناک بات، قائد ایوان ہوتا جس کے اپنے دور کا لائسنس. ابھی انٹیریئر منسٹر تھا، اس دوران کو لائسنس وغیرہ بنائے کچھ. میں نے رحمان ملک کے دور میں 1-2000 لائسنس بنائے اپنے لوگوں کو دیے. میں ادھر بیٹھا ہوں جناب، میں اپنے وہ بندوق والے کے پاس جاتا ہوں، مجھے بندوقوں کا شوق ہے. وہ اپنا پروفیسر لیول کا آدمی، 2-3 ہے. ایک کا پیپلز پارٹی کے تعلق ہے، ایک کا نیشنل پارٹی رحمت کے جماعت سے تعلق ہے، ایک کا BNP میر صلی اللہ خان زہری کی پارٹی سے تعلق ہے. جی کیا کر رہے ہیں؟ بولتا ہے جی آپ سے ڈھکی چپی نہیں ہے. وہ اپنے بندوق کا نمبر کاٹ رہے، رگڑ رہے. میں نے کہا کیوں نمبر رگڑ رہے ہو، اس کو کاٹ رہے ہو؟ بولتا ہے بھائی سیدھی سی بات ہے، ہمارے مینڈیٹ یہ چھینتے ہیں. بڑے کامریڈ قسم کے لوگ ہیں. مینڈیٹ ہمارے یہ چھینتے، الیکشن ہمیں یہ لڑنے نہیں دیتے، اور ماؤں بہنوں کو ہمارے پاس انہیں بے عزت کرتے ہیں، بے آبرو کرتے ہیں. بچے ہمارے اٹھا کے یہ لے جاتے ہیں. ایون آپ مطمئن ہیں اس پارلیمانی سیاست ہے؟ میں نے کہا جی میں ہوں نہیں ہوں، میں جماعت میں ہوں، آپ اپنی رائے دیں. بولتا ہے ایک چیز سے مطمئن نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، بندوق نہیں چلا سکتے، سیاست نہیں کر سکتے. ساری عمر گزاری ہم یہ بندوقیں اپنے BLA کو دے رہے ہیں. ایک ہمارا BLA میں لڑکا ہے، ہم اس کو دے رہے ہیں. یہ بندوقیں ہماری کام کی نہیں، آپ لے جائیں. اب دیکھیں یہاں تک اگر بات پہنچی ہے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی ریٹ ہے اور آگے جا کے اپنے بلوچستان کو آگے لے کے جانا ہے. ہر کوئی اپنے گزارا کر کے، میرے خیال جدھر اتنے بیٹھے کہ لندن امریکہ جانا ہے. انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا. حالات بہت خراب ہے، اللہ واسطہ ہے، حالات بہت خراب. ان حالات میں آپ ابھی زیرو پہ کھڑے ہیں جناب. آپ اس کو تھوڑا سا آگے بڑھیں، مشورہ لیں، اپوزیشن سے مشورہ لیں، ہم سے مشورہ لیں، مفت مشورہ لیں. آپ پہ کام کریں. اس کو تھوڑا سا بلائیں محمود خان اچک جی کو، بولو جی ٹھیک ہے اس دفعہ مجھے بخت کاگڑ پسند تھا، آپ نہیں تھے، ٹھیک ہے اگلی دفعہ آپ کو کھلا میدان دیا جائے گا. اس دفعہ مجھے علی مدد پسند ہے، ظفر اللہ زہری بات سنو، آپ حوصلہ رکھے بھائی، ٹھیک ہے آدھا تیتر پٹیر تو کر لو پارلیمنٹ کو. ایک دم بھی اتنی بے تکلفی، ایک دم بھی اتنی بے حیائی، ایک دم بھی اتنا آنکھوں پہ پردہ ڈلنا. اس کا مطلب کہ پاکستان کو یہ توڑ رہے، پر پنجاب پہ خالی ریلائی کرنا ہے. پشتونخوا اور بلوچستان چلے جائے، پنجاب پہ ریلائی کریں گے، یہ سارے پاکستان پنجاب بنے گا. بابا اللہ واسطہ ہے، یہ خدا دادی مملکت پہ آپ رحم کھائے. بلائیں جی اسرار اللہ زہری کو، بلائیں جمیل بگٹی کو، بلائیں غزین مری کو، بلائیں محمود خان اچکزئی کو، جتنے بلائیں ڈاکٹر مالک صاحب کو. بولیے ہمیں سولوشن نکال کے دیں. سب سے پہلے ان کو یہ کہیں کہ آپ مہربانی کر کے اللہ واسطہ ہے پہلے تربیتی ورکشاپ کریں، اپنے پولیٹیکل ورکرز کو سمجھائیں. پولیٹیکل ورکرز کس ذہن کی طرف جا رہے جی؟ پارلیمنٹ ہمارے لیے نہیں رہا، ساری چیزیں ہمارے نہیں رہا، وہ تو غلط راستے پہ جا رہے. یہ کسی کے 50,000 لاکھ فالوورز نہیں ہوں گے، کسی کے گھر میں 2 بندوقیں نہیں ہیں بقول نواب رئیسانی کی. تو یہ سارے پولیٹیکل لارڈ بھی ہمارا اس طرف چلا جائے گا. کیا کر جائیں گے؟ اب کیا کریں گے؟ پھر ایٹم بم بلوچستان میں پھینکیں گے، جو چاقی سے نکال کے یہاں گرا دینا ہے اپنے اسمبلی کے بیچ میں. پھر سارے اس میں سارے بلوچی مر جانے ہیں نا. اللہ واسطہ ہے مشورہ. CM صاحب سولجر نہ بنے، کور کمانڈر سے میرا ان بن ہوا کرتا تھا.
बहसीत पॉलिटिशियन। फिर जब उसकी डंडगी पर मैंने कहा आप जाने आपका डंडा जानिए आप चले, वो डंडा चलाएगा तो मुझे पूछेगा भी नहीं। होम मिनिस्टर रखे, उसको बोलो होम मिनिस्टर रखे। जितने भड़के मार रहे हैं ये लांगफ से बड़ी हैसियत का रख ले। जितने भड़के मार रहे हैं होम मिनिस्टर को बोलो भड़के मारे, खुद ना मारे। वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो कायदे अवान है। लोग तो किसी को चीफ मिनिस्टर का अलग लेवल होता है। होम मिनिस्टर आपको याद है नवाब रईसानी के ज़माने में जुबैदा आपा के वो टोटके बड़े मशहूर थे और नवाब रईसानी के टोटके बड़े मशहूर थे। प्राइम मिनिस्टर भी बड़ा पूछा करता था एयरपोर्ट पर, नवाब साहब कोई नया, नवाब साहब कोई नया। तो एक दफ़ा नवाब साहब कह रहा है इसको, यूसुफ रज़ा गिलानी बड़ा पोलाइट सा आदमी, मेरी अच्छी दोस्ती थी, मैं जब भी जाता था जो 4 करोड़ रुपए 2 महीने बाद भी ले आता था, फंड लेके आता था अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए। तो बोलता है नवाब साहब कुछ नया एयरपोर्ट, जमरा खां भी मौजूद थे। बोलता है जी आपको वो लोग फायर ब्रिगेड क्यों कहते हैं? ये गैर पार्लिमानी अल्फाज आज कार्रवाई के से हज़ब किए जाते हैं। जी कंटिन्यू प्लीज। जी फायर ब्रिगेड क्यों कहा जाता है आपको? बोलते हैं जी फायर ब्रिगेड। वो प्राइम मिनिस्टर बोलता है मुझे क्यों कहा जाता है? बोलता है जी जरदारी साहब, प्रेसिडेंट साहब कुछ मामला वो जलाते हैं, आगे पीछे गर्म करते तो आप पानी फेंकते उस पर, तो आपको इसलिए फायर ब्रिगेड कहते। फिर हम लोग कह के मारे, इसको बोलो यूसुफ रज़ा गिलानी बने, जनाब कायद अवान को बोलो यूसुफ रज़ा गिलानी बने, होम मिनिस्टर को बोलो भड़के मारे, आप थोड़ा सा ठंडे रहे। इस तरह मामलात इस तरह नहीं चलेंगे आगे, मामलात बहुत आगे ख़राब होंगे जनाब वाला, बहुत ख़राब होंगे जनाब वाला। सीएम साहब से मेरी दरख्वास्त है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, इसने और अनवारुल काकड़ ने सिर्फ मुंह से तोपे चलाइए, मुंह से तीरे चलाइए, कोई इनका इतना कारनामा नहीं रहा, कोई इतना बरूज मखलूक से नाला भी नहीं है, इतना भी नाला नहीं है। ये अपने आप को तारीख के अंदर रिकवर कर सकते हैं, वापस अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। मैं इसको मिसाल दूंगा नवाब नौरोज खान मेरे दादा का, उसने इतनी बड़ी गलती करी, इतनी बड़ी गलती करी अपने भाई को। जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था 10,000 की लश्कर में उसने अंग्रेज के कहने पे कत्ल किया। इतना बड़ा गुनाह हो नहीं सकता, मेरा ख़ानदान नाला, बलूच मखलूक नाला, सब नाला, ऐसे अपने आप को धो दिया कि शहीद अव्वल है। नवाब बुगटी भुट्टो के दौर में यही अपनी ही सुपरविजन में सरफराज बुगटी की तरह पीस पार्टी का दौर था, चढ़ दौड़ा बलोचों पे, ऑपरेशंस की बलोचों के खिलाफ। जी आज़ादी पसंद है जिस तरह, देखिए हर अच्छे बुरे का नतीजा बलोचों को माफ़ करना था सारा। जी शहीद 2M है।